بر صغیر میں مغل دور حکومت کے ساتھ ہی فن تعمیر کا وہ سورج طلوع ہوا جو آج تک نہیں ڈوبا۔ اس دور کے بے شمار شاہکاروں میں سے ایک مسجد وزیر خان ہے، جسے لاہور کے رخسار کا تل کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں سول انجینئرنگ اور فائن آرٹس کو بڑی خوبصورتی سے یکجا کیا گیا ہے۔ اپنی تعمیر کے تقریباً 500 سال بعد بھی یہ مسجد ویسی ہی خوبصورت ہے۔ یہ مسجد پرانے لاہور میں دہلی گیٹ سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس دور میں 22 دکانوں پر مشتمل ایک بازار بنایا گیا، جو آج پھیل کر کہاں کا کہاں جا پہنچا ہے۔ مسجد کا داخلی دروازہ مشرقی طرز تعمیر کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ یہ ایک خوبصورت سا ایوان ہے۔ پرانے لاہور کی تنگ و تاریک گلیوں میں سے ہو کر مسجد کے وسیع و عریض صحن میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے، گویا ذہن اور خیالات کی تنگ نظری کو ایک روشن وسعت ملی ہو۔ آنکھوں کے سامنے 5 خوبصورت گنبدوں پر مشتمل ایک عظیم الشان عمارت سر اٹھائے کھڑی نظر آتی ہے۔ یہاں عبادت میں سروں کو صرف جھکایا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ علم و آداب سے منور بھی کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اکبر کے زمانے میں یہ وال سٹی جو ہے یہ بہت بہتر ہو گیا، اور اسی زمانے میں ایک چھوٹی سی اندر مسجد بھی بنا دی گئی تھی لاہور کے قلعہ کے اندر، لیکن بڑی جامع مسجد کے طور پر کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو شاہ جہان کے زمانے میں اس کو یہاں پر بنایا گیا تھا، اور یہ جو پورا راستہ ہے یہ شاہی گزرگاہ کہا جاتا تھا۔ اس میں یہیں سے بادشاہ جو تھا اس کی سواری گزرتی تھی، اور دلی دروازے سے آگے کو دلی جایا کرتے تھے۔ جہاں سے آگے یہی راستہ تھا جس کے اندر بڑی بڑی حویلیاں تھیں، اور اس کے اندر درمیان میں ایک بہت بڑا چوکور میدان ہوتا تھا۔ اس میدان کے اندر مسجد وزیر خان جو تھی وہ بنائی گئی تھی، اور اس کے سامنے فوارے تھے، اور بہت خوبصورت جگہ تھی، جو کہ اتنا بڑا کھلا میدان اور کوئی نہیں تھا لاہور کے وال سٹی کے اندر۔ باقی سب جگہ آپ کو اس کے باہر نظر آتے ہیں۔ یہ باہر اب جو سرکل گارڈن نظر آتا ہے یہ کبھی نہر ہوتی تھی، جس کو انگریزوں نے بند کر کے اس کے اوپر سرکل گارڈن بنا دیا، اور چاروں طرف نہر گھومتی تھی، اور اس نہر کے اوپر لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا میدان جو تھا یہ ایک بنیاد تھی، اور اس کے آگے جا کے پھر وزیر خان کا حمام بنایا گیا تھا، اور اس وزیر خان کے حمام سے لوگ جو آتے تھے باہر، اور وہ آ کے نہاتے تھے، نہا کے پھر گھروں کے اندر داخل ہوتے تھے۔ باہر جو ہے آج بھی آپ کو دیکھا ہوگا گھوڑوں کی منڈی ہے، وہ وہاں سے گھوڑے خریدتے تھے اور واپس شہر آتے تھے، اپنا گھوڑا بیچ دیتے تھے کہ کوئی اور خریدے اس کو لے جائے اور سفر پہ روانہ ہو جائے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک جیول آف دی سٹی تھی، اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر مغلیہ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر جو ہے وہ کلمینیٹ کیا ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے اسکول ان اٹ سیلف۔ اس کے اندر آپ بیٹھ کے اگر آپ ٹریڈیشنل آرٹ اینڈ کلچر کی کلاس لگائیں تو آپ کو کسی اور جگہ جانا نہیں پڑے گا۔ آپ کو اگر ہیکساگونل قسم کے آپ کو منیٹس چاہیے جو 8 طرح والے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے، آپ کو اس کے اوپر چھوٹے سے ڈوم چاہیے تو مل جائے گا، آپ کو آرچز چاہیے تو مل جائیں گی، آپ کو ٹائل موزیک پینٹنگ چاہیے تو وہ مل جائیں گی، آپ کو اسٹکو ٹریسی ورک چاہیے تو وہ مل جائے گا، آپ کو فریسکو چاہیے تو وہ مل جائے گی۔ کوئی ایسا سگنیفیکنٹ یہاں تک کہ کٹ برک ورک جو ہے اس کا فرش ہے، کٹ برک ورک کا کام بھی وہاں پر مل جائے گا۔ کوئی ایسا آرٹ نہیں ہے جو کہ تعمیرات کے حساب سے ہو تو وہ وزیر خان کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیول آف مغل مانومنٹس، تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ۔ اس مسجد کو مریم زمانی کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا، مگر اس عمارت میں ظاہری خوبصورتی ہی نہیں تکنیکی خوبیاں بھی شاندار ہیں۔ مسجد کا حسن اس کی تعمیر میں ہونے والی ٹائلوں اور ان ٹائلوں پر ہونے والی کاریگری سے عبارت ہے۔ ان ٹائلوں پر عربی اور عجمی خطاطی بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ ادھر خط نستعلیق و شکستہ میں کچھ لکھا ہے تو ادھر خط ثلث اور نسخ میں کچھ درج ہے۔ تمام مشرق کے فن خطاطی کو یکجا کر کے سما باندھ دیا گیا ہے۔ ان ٹائلوں کی تراش اور خراش اور دیدہ زیب ڈیزائنز کی بدولت کپلنگ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا
کہ یہ شاندار عمارت صرف عمارت نہیں، اپنے آپ میں ایک مکمل اسکول آف ڈیزائن ہے۔ نام علم الدین انصاری تھا، وہ پنجاب کے گورنر بنے تو ان کا ایک گرو تھا، جیسے ان کا ایک بزرگ تھے جس کے وہ بڑے تابع تھے، ان کا نام تھا گازرونی، وہ گازرون سے آئے تھے، اسحاق گازرونی ان کا پورا نام تھا۔ ان کا مقبرہ یا چھوٹی سی قبر یہاں موجود تھی، اس قبر کی تعظیم میں وزیر خان نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ یہاں ایک مسجد تعمیر کروائیں تاکہ لوگ آئیں مسجد میں نماز پڑھیں اور اس بزرگ کے لیے بھی فاتحہ خوانی کریں۔ اس ضمن میں یہ مسجد مارد وجود میں آئی، اور یہ مسجد آج ایسی مسجد ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک البم ہے جس میں کیلیگرافی بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، قرآنک انسکرپشن بھی ہے، ٹائل ورک بھی ہے، اور اسلام کا کوئی اسلامی خطاطی یا اسلامک ڈیکوریشن یا اسلامک آرکیٹیکچر کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اس مسجد میں نہ ہو۔ مسجد میں ایک تہہ خانہ ہے جس میں مشہور صوفی حضرت سید محمد اسحاق عرف میران شاہ کا مزار ہے۔ آپ علیہ رحمت 13ویں صدی عیسوی میں ایران سے یہاں تشریف لائے تھے۔ جس جگہ ان کی قبر بنائی گئی تھی وہیں وزیر خان نے یہ مسجد تعمیر کر ڈالی۔ اس محکمے نے سخت محنت اور جانفشانی سے اس عمارت کو اس کے روایت حسن اور عظمت کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ اس مسجد میں امن اور سلامتی کے تمام استعارے موجود ہیں۔ یہاں خدا کے بندے کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، جبین رگڑتے ہیں۔ یہاں کی آزاد فضاؤں میں پرندے امن کے نغمے گاتے ہیں۔ یہاں محبت کا آب حیات ملتا ہے۔ یہ لاہور کے رخسار کا دل ہے، یہ مسجد وزیر خان ہے۔ Ey ki